عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب أعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بزرگ اور بھائیو، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی دی کلام ہے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی دا اپنی مخلوق دی طرف پیغام ہے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی دی مبارک اور مقدس کلام ہے، کیونکہ رب العالمین نازل کرن والا رب العالمین سب تو اعلیٰ، لے کے آن والا فرشتہ فرشتیاں جو سب تو اعلیٰ، جس ہستی تے قرآن کریم نازل ہویا وہ ہستی ساری کائنات دیاں ہستیاں تو اعلیٰ. جس مہینے دے اندر قرآن آیا وہ مہینہ سارے مہینیاں تو اعلیٰ، اور جس رات دے اندر قرآن کریم نازل ہویا وہ رات لیلۃ القدر دی سب تو اعلیٰ. 1000 مہینے دی عبادت تو بہتر ہے اس رات دی عبادت. ایک رات گزر گئی، 4 راتاں اجے باقی نے. جتنی ہو سکے زیادہ تو زیادہ محنت کر لو. اللہ دے سونے نبی فرمایا کہ جڑے بندے نے لیلۃ القدر دا قیام کیتا اس دے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. اور جڑا بندہ اس رات دی خیر تو محروم ہو گیا وہ ہمیں وہ سمجھو
بہت یعنی ہمیں بہت بڑی خیر تو محروم ہو گیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلاں وجہ بن گئی فلاں وجہ بن گئی۔ میں رات ایک ساتھی دی بات سن رہا سا، انہیں کیا کہ جڑا بندہ لیلت القدر دی رات تاک رات نو محنت نہ کر سکیا، سمجھو اندے گناہ اندیاں غلطیاں اور کوتاہیاں سبب بن گئیاں کہ وہ اللہ دی رحمت نو سمیٹ نہ سکیا۔ رمضان قرآن کریم جس رات سے نازل کیتا گیا اور رات ساریاں راتاں چوالا جنہ شہراں چ قرآن نازل ہویا، مکہ اور مدینہ وہ شہر سارے کائنات دے شہراں چوالا، اور جس گھر دے اندر قرآن کریم پڑھیا جائے اس وہ گھر بھی اللہ رب العالمین دی رحمت نال محفوظ ہے۔ اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم دی سورہ بقرہ جس گھر دے اندر پڑھی جائے اس گھر چو شیطان دوڑ جاندہ ہے، شیطان نہیں رکدا۔ اس واسطے قرآن کریم نو لازم پکڑیے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اسی قرآن کریم نو شفاء اور رحمت بڑھا کے بھیجے ہے۔ اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کسے سفر دے دوران ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا، اس علاقے دے اتھوں دے قریب رہن والے خاندان قبیلے والیاں نو کہا کہ ساڈی مہمان نوازی کرو۔ انہاں مہمانی تو انکار کر دیتا، انہاں دے سردار نو سپ نے ڈنگ لیا، وہ بڑے پریشان بڑی کوشش کی تھی، آخرکار کہندے نے بھی جڑے لوگ اپنے کول آئے نے انہاں نو آکھو کوئی ساڈا اس مریض دا کوئی علاج ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام دے کول آئے، انہاں اپنا مسئلہ پیش کیتا۔ صحابہ نے کہا تسی ساڈی مہمان نوازی نہیں کیتی، اس واسطے علاج ساڈے کول ہے لیکن اسی اجرت لواں گے۔ وہ اجرت دین واسطے یعنی بکریاں دا ایک ریوڑ دین واسطے تیار ہو گئے۔ صحابی گئے، انہاں جا کے سورۃ الفاتحہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ دے نال دم کیتا، وہ انج ہو گیا جی میں اس بندے نو تکلیف کوئی نہیں سی۔ سورۃ الفاتحہ شفا ہے، قرآن کریم شفا ہے۔ اور پھر خارجہ بن سل تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ میرے چچا جی نے یہ بات میں بیان فرمائی کہ ایک دفعہ اسی سفر دے دوران سا، ایک خاندان ایک قبیلے دے بندے نو جنون دی تکلیف سی، جکڑیا ہویا سی، بندہ پاگل دیوانہ سی۔ انہوں نے سانو آکھیا تے ساڈے چو ایک بندے نے انہوں 3 دن قرآن کریم دی سورت فاتحہ دا دم کیتا، اللہ نے انہوں شفا دے دیتی۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، اللہ دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ سورت بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں پڑھدا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں ایک نور ہے، اور اے اللہ رب العالمین دے قرآن دیاں اے آیتاں جیڑا بندہ پڑھدا ہے اے آیتاں ان دے واسطے کافی ہو جان گیاں۔ اور اسی طرح میرے بزرگ اور بھائیوں، اللہ دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے سن تے بچھو نے ڈانگ ماریا۔ آقا علیہ السلام نماز تو فارغ ہوئے، فرمایا لعنت کرے اللہ بچھو تھے، اے نہ نمازی ویندا نہ غیر نمازی ویندا ہے۔ آپ نے نمک اور پانی منگا کے نمک اور پانی منگا کے ملا کے آپ نے انہوں دے تے نمک اور پانی جناب بہایا تے نال سونے نبی نے قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دی تلاوت کی تھی، اور پھر اسی طرح قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت نازل کیتیاں جدو سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایک یہودی نے جادو کیتا سی، جادو کر کے آپ دے وال ایک انصاری دے کنویں دے اندر چھپا دیتے سن، لکا دیتے سن۔ صحابہ اسلام دی طبیعت بڑی خراب، کچھ دیر تک آپ دی طبیعت خراب رہی۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی ہیں 6 مہینے تک سونے نبی دی طبیعت پریشان رہی۔ پھر 2 فرشتے آئے، انہوں نے آ کے دسیا کہ یہ جناب انہاں تے جادو کر کے فلاں جگہ تے فلاں کنویں دے اندر سٹیا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجیا تے منگا کے آقا علیہ السلام نے وہ کنگھی جس دے اندر والاں چ جادو کیتا سی وہ منگایا تے جبریل علیہ السلام آئے۔ آپ نے جبریل علیہ السلام نے سورت فلق اور سورت ناس دی تلاوت آپ نو فرمایا۔
آپ جویں جویں آیت پڑھتے سن گنڈ کھل دی جاندی سی۔ یہ دونیں صورتاں مکمل ہوئیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سونے نبی نو شفا دے دیتی۔ سورت فلق اور سورت ناس علاج ہے۔ میرے بزرگ اور بھائیو، قرآن کریم سارے دا سارا شفا ہے، لیکن اسی سارے دے سارے تھوڑا جا اس بات پہ غور کریے۔ رمضان مبارک دے آج 21واں روزہ ہو گیا ہے، تسی بھی سوچو میں بھی سوچاں بھی قرآن کنا پڑھے ہے، قرآن کریم کنی کو تلاوت کیتی ہے، اور اگر اجے تک بھی کسی نے 2 پارے پڑھے، کسی 4 پڑھے، کسی 10 پارے پڑھے، کسی انہوں سوچنا چاہیے تھا کہ میں قرآن نال تعلق کی جوڑے ہے، قرآن کریم میرے حق چکل کیویں بولے گا۔ تو کئی خوش قسمت ہو بھی ہون گے جنہیں کئی قرآن مکمل کیتے ہیں۔ اس واسطے رمضان مبارک میرے بزرگ اور بھائیو غنیمت ہے، رمضان مبارک ایک عظمت ہے، اس تو فائدہ اٹھاؤ اور کثرت نال قرآن کریم دی تلاوت کرو، کثرت نال قرآن کریم نال تعلق جوڑو۔ اور اگر اسی طرح زندگی گزر گئی پھر تھوڑا جا سوچو کہ پچھلے رمضان کتنے ساتھی ہے سن، اپنے اپنے دماغ تے تھوڑا جا بوجھ دیو خاں، فہرست طرح گھماؤ، کتنے رشتہ دار موجود سن، کتنے بیلی تعلق والے کتنے موجود سن۔ آج کوئی نہیں تے میرے بزرگ اور بھائیو، آج ایک وقت آئے گا اساں بھی ٹر جانا ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان بھی زندگی چ آئے کہ نہ آئے، پتہ نہیں عید دا موسم بھی اجے ساڈی قسمت سے ہے بھی کہ نہیں۔ اس واسطے جڑا وقت مل جائے اس وقت تو فائدہ اٹھا کے میرے بزرگ اور بھائیو قرآن کریم نال تعلق جوڑیے۔ اور اللہ دے سونے محبوب علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جناب کل قیامت دے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دے دربار اندر رمضان مبارک بھی حاضر ہوئے گا اور جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفارش کرے گا، منعت ہو الطعام والشراب والشہوہ، یا اللہ اس بندے نے میری وجہ تو کھانا پینا اپنی خواہشات چھڑیاں، اللہ میری سفارش قبول کیتی جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا درو قرآن بولے گا، قرآن بولے گا اور قرآن کہے گا منعت ہو النوم باللیل، یا اللہ یہ بندہ رات میرے واسطے جاگتا رہا، اپنی نیند قربان کرتا رہا، یا اللہ میں بھی سفارشی بن کے آیا۔ بزرگ اور بھائیو قرآن کریم سفارشی بنے گا، لیکن اسی اپنا تعلق سوچنا ہے، میرا قرآن نال تعلق کتنا ہے، میں قرآن کریم پڑھیا بھی ہے، کیا میں قرآن کریم اگر سادہ قرآن پڑھیا تو میں اندے ترجمے تے بھی کدی غور کیتا ہے، کدی میں جناب قرآن کریم دی تفسیر واسطے اللہ دے اس پیغام نو سمجھن واسطے بھی میں کوئی تھوڑا جا ٹائم کڈیا ہے۔ او میرے بزرگ اور بھائیو اگر اسی قرآن کریم آپ یاد کرانگے پھر بھی فائدہ۔ او بزرگ اور بھائیو اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت کل قیامت نو قبراں پھٹن گیا حافظ قرآن قاری قرآن دی قبر بھی پھٹے گی۔ میرے بزرگ اور بھائیو قرآن کریم ایک کمزور ایک نحیف انسان دی شکل چیندے کول آ جائے گا، آ کے پوچھے گا تعرفونی، مینوں پہچاننا ہے؟ وہ کہے گا نہیں میں پہچاندا نہیں۔ وہ کہے گا انا صاحبک القرآن، میں تیرا قرآن ساتھی، آج میں تیرے واسطے آج میں تینوں اللہ دے دربار چ لے کے جاواں گا، آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے دربار چوں تیری سفارش کر کے تینوں جہنم چوں بتا کے تینوں جنت چ داخل کرواواں گا۔ اس واسطے قرآن کریم آپ یاد نہ کر سکے اپنی اولاد نو ضرور یاد کرواؤ، قرآن کریم سفارشی بنے گا۔ اور قرآن کریم اللہ دے سونے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت دے دن اللہ تبارک و تعالی والدین نو ایسا حلہ ایسا لباس پہنائے گا ساری دنیا مل کے بھی ان دی قیمت ادا نہیں کر سکتی، اتنا قیمتی حلہ اللہ قرآن دے حافظ دے والدین نو پہنائے گا۔ لیکن اگر قرآن کریم نال تعلق جوڑاں گے تو میرے بزرگ اور بھائیو اے قرآن کریم ساڑھے واسطے نجات دا سبب بنے گا۔ ہن میں بھی تسی بھی اسی سارے سوچنا ہے کہ میرا قرآن نال تعلق کتنا ہے۔ اگر قرآن کریم نال تعلق جوڑ لیا اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جعل القرآن امامہ، جن نے قرآن کریم نو اپنا پیشوا بنا لیا، جن نے قرآن کریم نو اپنا مقتدا بنا لیا، قرآن کریم دے حکم دے مطابق زندگی گزاری، قرآن کریم نے جو حکم دیتا ان دے تے عمل کیتا ہے۔ بزرگ اور بھائیو قرآن کریم نال تعلق اتنا جوڑیا کہ قرآن کریم دی آیت آ گئی، اللہ دا قرآن دا فرمان آ گیا، پھر نافرمانی
نافرمانی نہیں، پھر فرما برداری کیتی ہے، قادہ الی الجنہ، جنت دی طرف اندی رہنمائی کرے گا، جنت دی طرف انہوں لے کے جائے گا۔ بلکہ تو تک حدیث اندر آؤں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن کریم ماحل مصدق، ایک زبردست وکیل بن کے، جیڑا وکیل اپنی دلیل منوا سکتے، جیڑا وکیل اپنے دلائل پیش کر کے اپنی بات نو منوان دا اہل ہندے، اللہ دے دربار اندر قرآن کریم بزرگ اور بھائیا ایک زبردست وکیل بن کے پیش ہوئے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرآن سونے محبوب فرمایا سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، اس طرح بدلی دی طرح چھا جان کے قرآن پڑھنے والے تھے، ایک بدلی اور ایک پراں دی طرح، ایک سائے بان دی طرح قرآن کریم دیا دو سورتاں اے پڑھنے والے تے چھا جان گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے دربار اندر جھگڑا کرے گی، اللہ دے قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ دے دربار اندر جھگڑا کر کے مالک دے دربار اندر سفارش کرے گی۔ او میرے بزرگ اور بھائیا، جن دا قرآن کریم ساتھی بن گیا، جن نے قرآن نال تعلق جوڑیا، قرآن کریم دی تلاوت کیتی، قرآن کریم دا ترجمہ پڑھیا، قرآن کریم دے حکم تے عمل کیتا، قرآن کریم دی مخالفت نہیں کیتی، اے قرآن کریم سفارشی بن جائے گا، ان دے چھٹکارے دا سبب بن جائے گا، ان دے بچاؤ دا سبب بن جائے گا۔ اور جن نے قرآن کریم نو پسے پشت ڈال دیتا، قرآن کریم دے احکام دی پرواہ نہ کیتی، قرآن کریم دے احکام دا خیال نہ کیتا، من جعلہ خلف ظہری، جن نے قرآن کریم نو اپنے پیچھے سٹ دیتا، بزرگ اور بھائیو میں نہیں کہندا، سونے محبوب فرمایا ساقہ الی النار، اللہ رب العالمین دے سونے نبی فرمایا قرآن دھکے مار مار کے، قرآن کریم دھکے مار مار کے جہنم سے سٹ دے گا، ساقہ الی النار، دھکے مار مار کے جہنم سے سٹ دے گا۔ اس واسطے میرے بزرگ اور بھائیا اسی اپنا تعلق دیکھئے، اگر اجے تک بھی قرآن کریم دی تلاوت نہیں کر سکے، ہونی وقت تو فائدہ اٹھائیے، رمضان مبارک سے کثرت نال قرآن پڑھیے، اور جناب خاص کر اینا آن والیاں 4 راتاں جاگ کے رب نو منائیے، رات کھلو کے قرآن پڑھیے، اور پتہ نہیں اگلے رمضان دیاں تاک راتاں زندگی آنیاں نے کہ نہیں آنیاں، وقت تو فائدہ اٹھائیے، وقت دی قدر کریے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو توفیق عطا فرمائے۔ آخر دن در گزارش ہے، محترم قاری صاحب نے حکم دیتا ہے کہ آج دے جمعے تسی جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری گندیاں اتاڑ بویا اصل واسطے جتنا ہو سکے زیادہ تو زیادہ تعاون فرما دیو، یہ تواڈا تعاون انشاءاللہ صدقہ جاری ہے۔ ساتھی تواڈے کول پہنچ جاندے نے کپڑا لے کے، میرے بزرگ اور بھائیو انشاءاللہ یہ بھی قرآن کریم دی خدمت ہے۔ قرآن کریم سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا لعنت زدہ ہے، ساری دنیا لعنت زدہ ہے، لیکن بچے گا کون؟ فرمایا اللہ دا ذکر بچے گا، اور جو اللہ دے ذکر دے والی بن جان گے، جو اللہ دے ذکر دے اتے خرچ کرن والے، انہوں سنبھالن والے بن جان گے، یا عالم بچن گے یا متعلم بچن گے۔ اس واسطے اگر قرآن کریم نہیں پڑھ سکے، قرآن کریم دے طالب علماں دے اتے خرچ کرو، قرآن کریم دے چرل پڑھان والے تے خرچ کرو، انشاءاللہ میرا رب تو انہوں بھی وہ عظمت عطا کرے گا جو قرآن دے حفاظ اور قرآن واللہ نصیب کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ سونے نبی کو پوچھا بھی اللہ دے محبوب جڑا قرآن کریم چ آوندا ہے بھی نیکیاں کردے نے اللہ تو ڈردے نیکیاں ڈر کر کے بھی اللہ کو ڈردے نے انہاں دا ڈرن دا کی مطلب ہے وہ گناہ کردے نے؟ فرمایا نہیں یا بنت الصدیق کہندا یہ مطلب نہیں، ایندا مطلب ہے وہ نیکی کردے نے تے ڈردے اس بات نوں تے پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. اس واسطے اگر اللہ تبارک و تعالی نیکی دی توفیق دے تے پھر اللہ رب العالمین تو کولوں قبولیت دا سوال کریے، بار بار قبولیت دا سوال کریے. کسی نو دسن دی لوڑ نہیں، جن دے واسطے کیتا انہوں سارا ہی پتہ ہے کہ میرا بندہ میرے واسطے کی کر رہا ہے. اللہ رب العالمین اخلاص دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین کثرت نال زیادہ تو زیادہ اللہ تبارک و تعالی نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے. اس واسطے